अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल हमने देखा सानिहा का आना पेश आया, जिसमें हमने देखा कई कीमती जानें हमने गंवा दी। अभी ये सानिहा भूला ही नहीं था कि एक और सानिहा पेश आया जिसको नाम दे दिया गया बागबानपुरा। बागबानपुरा में हमने देखा कि एक स्कूल की छत गिरने से कई बच्चे जख्मी हुए और एक बच्चा जाँ बहक हुआ। अच्छा, एक के बाद एक हमें ऐसे वाकयात देखने को मिले जिनके बाद हाईलाइट हुआ ये मसला, हाईलाइट किया गया ये इशू कि पाकिस्तान में कई ऐसे एजुकेशनल सिस्टम्स हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड स्कूल्स के हवाले से, ट्यूशन सेंटर्स के हवाले से इससे कबल पहले कभी भी बात नहीं की गई थी। लेकिन अगर अब बात करें तो सानिहा कान्हा ने सबको हिलाकर रख दिया है, सबको एक बार चौंका दिया है कि अनरजिस्टर्ड एजुकेशनल सिस्टम जो हम चला रहे हैं और कई सालों से चल रहे हैं, इनके कितने सारे मसाइल हैं। अगर हम बात करें तालीमी निज़ाम की, तो तालीमी निज़ाम में कोई हमें क्राइटेरिया नज़र नहीं आता जिस क्राइटेरिया को इन अनरजिस्टर्ड अदारों ने मीट करना होता है। अगर हम सेफ्टी मेजरमेंट्स की बात करें तो सेफ्टी मेजरमेंट्स के हवाले से भी हमें काफ़ी लैक्स दिखाई देते हैं। अच्छा, अब जो सानिहा पेश आया, इस पर काफ़ी तनकीद की जा रही थी मौजूदा हुकूमत को, पंजाब हुकूमत की जानिब से। पंजाब हुकूमत के हवाले से ये भी कई सवालात उठाए जा रहे थे कि कई मिनिस्टर्स वहां पहुंचे ही नहीं। सबसे ज्यादा जिस नाम को हाईलाइट किया जा रहा था वो वजीर बराए तालीम राना सिकंदर हयात साहब को टारगेट किया जा रहा था। अच्छा, इसके साथ सीएम साहिबा को भी बहुत टारगेट किया जा रहा था। अब आज ऐसा हुआ कि सीएम साहिबा की जानिब से चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए जख्मियों के लिए 5 लाख का चेक, और जिस घराने में जितने भी बच्चे हलाक हुए फी हलाकत 20 लाख रुपए का चेक दिया गया। और इसके साथ उनकी फैमिली से भी मुलाकात हुई और मरियम साहिबा खुद भी, सीएम साहिबा काफ़ी हमें अफसरदा दिखाई दी। लेकिन सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की इस एक्ट को भी ज़ेरे तनकीद लाया जा रहा है। इस मौजू पर बात करेंगे और इस मौजू पर बात करने के लिए जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं कैसर शरीफ साहब। वेलकम कहते हैं कैसर साहब आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले हम सानिहा कान्हा की बात करेंगे, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत देखें, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है और इससे हर आंख जो है वो अखबार है, पूरा शहर अफसुर्दा है। घरों के ये बच्चे इल्म के लिए, पढ़ने के लिए अपने वालिदैन से मिल के तैयार होके गए और रोजाना की तरह गए, लेकिन वो घर वापस नहीं आए, बल्कि उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो, मैं ये समझता हूँ कि ये वाकया जो है ये बहुत बड़ा सानिहा है। और इस वाकये की बुनियाद पे कई सारे सवालात उठते हैं हमारे निज़ाम पे, हमारी हुकूमत पे, कि जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीजों का ना सिर्फ ख्याल रखे, मॉनिटर करे, बल्कि जहाँ जरूरत हो वहाँ फैसिलिटेट करे। बहुत अरसे से ये चीज हम सुन रहे हैं कि 436 लाहौर की बिल्डिंग्स को सेंसिटिव और हसास करार दिया गया है कि यहाँ किसी वक्त भी जो है वो इनकी छत गिर सकती है, ये बिल्डिंग गिर सकती हैं। और 133 ऐसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं कि जिनकी बिल्डिंग जो है, इमारतें खतरनाक हैं, जहाँ रिस्क है। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि यहाँ पर लल्ले तलल्लू में चीजें लगती हैं। अपनी कह लीजिए कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, टीवी अखबारात में अरबों रुपए की जो है वो इश्तेहारात दे दिए जाते हैं, बिल बोर्ड लगते हैं और जिंदाबाद के नारे, और एक कब्रिस्तान से लेके, पिकअप से लेके और सफाई वाली रेडी तक जो है वो अपनी तस्वीरें लगा दी जाती हैं। लेकिन किसी ने भी इन 133 स्कूलों को ना तो नोटिस किया, ना उनकी इमारतों को जो है वो ठीक किया गया। 436 बड़ी बिल्डिंग है लाहौर की, जिनको बार बार ये कहा जा रहा है। अल्लाह ना करे ये वाकया अगर कल को कोई पेश आता है तो ये इसका इनके पास सिवाय इसके कोई जवाब नहीं होता कि वक्ती तौर पर कुछ लोगों को मुअत्तल कर दिया जाए और सस्पेंड कर दिया जाए और कि जी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब गुस्से का इजहार किया। भाई ये 14 जाने गई हैं, इनकी डायरेक्टली जो जिम्मेदारी है है कि जिनको इस निजाम को चेक करना चाहिए। अब आप उस खातून टीचर की बात भी सुन लें, जिस तरह उनके घर के हालात हैं, जो वहाँ की, आप सिर्फ उनको जिम्मेदार ठहरा के बरीउल जिम्मा नहीं हो सकते। इसीलिए पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी ने सबसे पहले इस पर मुतालबा किया था कि एक तो वजीर आला पंजाब
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसका नोटिस लें और माली मदद करें। वो बड़ा गरीब इलाका है, बड़े आप कह लीजिए कि बमुश्किल 200-400 रुपए अदा करके अपने बच्चों को तालीम दिलाने वाला इलाका है। पहले तो ये सवाल उठता है कि 1.25 करोड़ के करीब बच्चे जो इन स्कूलों से बाहर हैं, जिनको तालीम देना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसकी वजूहात आज तक सामने नहीं आई। उस हवाले से कभी भी इन्होंने जद्दोजहद और एफर्ट नहीं की। ये उसी इलाके में शुमार होता है कि जिनके बच्चे स्कूलों में जाने के उनको वो सहूलतें और वो चीजें मौजूद नहीं है, और वो थोड़े से पैसे दे के इस तरह की जगहों पर पढ़ा के उनको तालीम दिलवाना चाहते हैं। उनका शौक है कि उनका बच्चा भी पढ़ा लिखा हो, कल को बड़ा आदमी बने। ठीक है जो है वो कैसर साहब, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहते हैं आप, हम यहाँ देख रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड तालीमी अदारों के हवाले से हमें बड़ी सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं, और अब पाकिस्तान में प्रॉपर इस पर अदादोशुमार भी सामने आ रहे हैं कि कितने अनरजिस्टर्ड ऐसे स्कूल्स हैं, कितनी ऐसे ट्यूशन सेंटर्स हैं जो चलाए जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इनके गिर्द रस्सा तंग होना चाहिए, क्रैकडाउन होना चाहिए, कौन करेगा? देखें, ये क्रैकडाउन का लफ्ज मैं नहीं समझता ये कोई बड़ा मुनासिब लफ्ज है तालीमी इदारों के लिए। जब हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती तो लोग उसका कोई ना कोई छोटा मोटा रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह काना में एक खातून बड़े थोड़े पैसों पे बच्चों को अच्छी तालीम दे रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जो वाकया है वो पेश आया। मैं ये समझता हूँ कि स्कूल और अकेडमियां बंद करने की बजाय गुजरा की जुबानें बंद करनी चाहिए, जिनके ठीक है कभी वो अल्फाज हमारे कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही। कैसर शरीफ साहब, आपकी आवाज लगातार कट रही है, लेकिन हमारी टीम इनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम सानेहा काना की बात करें, बागबानपुरा की बात करें, तो इस सानेहा ने हमें बड़ा कुछ सिखा दिया, हमें एक बार फिर हिला कर रख दिया। हमें बता दिया कि हमारे मुल्क में डेवलपमेंट के नाम पर, जो डेवलपमेंट के नाम पर कितने टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, और इन टैक्सेस के अलावा कितने अरब खरब रुपए के बिल पास किए जाते हैं पार्लियामेंट में बैठकर, और वो बिल्स हमारे किसी काम के नहीं है। हमें दोबारा एक बार फिर कैसर शरीफ साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि सदर पब्लिकेंट कमेटी है जमात इस्लामी। कैसर साहब, मैं ये आपसे सवाल करना चाह रही थी कि क्रैकडाउन के हवाले से आप बता रहे थे रस्सा तंग करना चाहिए, प्राइवेट ये जो अनरजिस्टर्ड स्कूल्स हैं या ट्यूशन सेंटर्स हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या आप अपना एक पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो इन वज़रा की जो है अकेडमियां बंद करने की बजाय इनकी जुबानें बंद करनी चाहिए। जो अकेडमी माफिया है, जो बड़े पैमाने पर फीसें लेता है और रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर जरूर जो है वो जायजा लेना चाहिए और उसको रजिस्टर्ड करना चाहिए। उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उनके जिस जगह पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनको वो सहूलतें जो हैं वो वहाँ मुयस्सर हैं या नहीं। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नूर, चूंकि ये हुकूमत जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर रही, पंजाब हुकूमत और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, वो 1.25 करोड़ बच्चे जो पंजाब के स्कूलों में होने चाहिए वो बाहर हैं। दावे एलानात और सबज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर सिचुएशन ये है कि 1.25 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूल में हुकूमत उनको तालीम नहीं दे पा रही। तो छोटे छोटे गाँव में, दूर देहातों में, दूर दराज इलाकों में बच्चियां जो पढ़े लिखी बच्चियां हैं, जो किसी अच्छे तालीमी इदारे से पढ़ी हैं या बच्चे हैं, वो फिर छोटी मोटी फीस लेके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं अपने डेरों पे, अपने बैठक पे, इन सारी चीजों पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बाज़ औक़ात अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं और उनके गिर्द घेरा तंग करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वही फिर भत्ता, वही फिर रिश्वत। कैसर साहब, हमें इत्तेफाक से मुझे एक फील्ड रिपोर्टर होने की हैसियत से ये दोनों सानेहा कवर करने का मौका मिला, और हमने जब वहाँ मौजूद जो स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स से बात की तो हमने कहा चंद कदम के फासले पर रजिस्टर्ड स्कूल हैं, और आपने रजिस्टर्ड स्कूल्स को इग्नोर करके अनरजिस्टर्ड स्कूल का ही इंतखाब क्यों किया या ट्यूशन सेंटर का इंतखाब क्यों किया? तो वालिदैन का ये गिला था कि हमारी इतनी आमदनी नहीं, आमदन से ज्यादा हमारे अखराजात हैं, और जबकि वो हाईलाइट कर रहे थे तमाम मिनिस्टर्स को कि इनके आमदन से जायद असासाजात होते हैं, हमारे आमदन से जायद अखराजात हैं, लिहाजा हम ये जो स्कूल रजिस्टर्ड बताए जा रहे हैं इनकी फीस हम पे नहीं कर सकते। आपको लगता है स्कूल्स की फीसें भी कुछ कम करनी चाहिए और कंट्रोल करनी चाहिए? हमने देखा राना सिकंदर हयात साहब की जानिब से तो बड़ा सख्त ऐलान किया गया कि 3 महीने की छुट्टियों की कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन सभी स्कूल्स में ली जा रही है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो।
تو اس عمل کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے، اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم ایک آئینی طور پر بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کی. جب آپ کے گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح رہیں گے، ان کی عمارتی انفراسٹرکچر بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجنے کی بجائے گورنمنٹ کے اسکولوں کو ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے. صرف بچوں کی تعداد جو ہے وہ اسکولوں میں آئے گی، بلکہ وہ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو خوشی کے ساتھ گورنمنٹ اسکول بھیجیں گے. پنجاب حکومت کو پر فری کر اس کا معیار ایسا دینا چاہیے کہ لوگ پرائیویٹ اسکول کو دیکھنا، ان کی سیکنڈ پرائرٹی میں پرائیویٹ اسکول چلا جائے، پہلی پرائرٹی بچے گورنمنٹ. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے لاہور ہمارا لگاتار آواز بریک ہو رہی ہے، اور ٹیکنیکل ایشو کے باعث ہمیں کیسر شریف صاحب جو اپنا پوائنٹ ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہم تک پہنچ نہیں پا رہا، کیونکہ ہم رابطہ کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ مینج کر رہی ہے اس چیز کو. لیکن تب تک میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے مخاطب ہوتی ہوں کہ ہم نے سانحہ اس طرح کے کتنے سانحہ ہوئے جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، لیکن سانحہ کانا سے ہم نے کیا سیکھا؟ سانحہ بغوان پورہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہاں اگر ہم حکومت کو، تو ظاہری بات ہے حکومت اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے، لیکن اگر حکومت اس انوائرمنٹ کو مینٹین کرنے میں یا پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر وہ حکومت ہی کیا. یہ تمام تر وہ چیزیں جو ہمیں دعوے کیے گئے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے، اور اب ان دعووں کو پورا نہیں کیا جا رہا. ہمارے ساتھ ایک بار پھر کیسر شریف صاحب لائن پر موجود ہیں جو کہ جماعت اسلامی سے ہیں. ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کیسر صاحب، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیا فرما رہے تھے اس سارے کریک ڈاؤن کے حوالے سے، اس سچویشن کے حوالے سے؟ جو سروے کر رہی ہے، جو چیزوں کو تعلیم کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، لوکل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، پینے کا جو صاف پانی میسر نہیں ہے اس کے حوالے سے، فیک سوسائٹیز اور پراپرٹی کا ایشو ہے، آوارہ کتے ہیں، یہ ساری چیزوں پہ پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کام کر رہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں جس میں اسپیشلی ابھی میں صرف ایجوکیشن کی بات کروں گا کہ گورنمنٹ اسکولوں کا حال یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کی دیواریں ہستی ہیں. بلڈنگ کا 133 اسکول تو وہ ہیں جن کی بلڈنگ آن رسک ہے، جو دوسرے ہیں ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. کہیں واش روم نہیں، کہیں پانی کی سہولت نہیں ہے، اور کہیں بجلی کا جو ہے وہ فقدان اور مسئلہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان اسکولوں میں جو اساتذہ ہیں وہ پڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ ارد گرد کی آبادی کو جو مؤثر لوگ ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے اپنے اخراجات پورے کر رہے ہوتے ہیں. بجلی کے بل دینے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے. اسکولوں کی صفائی کا مسئلہ ہے، فرنیچر ہے، جو بنیادی ضرورتیں ہیں بچوں کو چاہیے وہ یہ حکومت پورے نہیں کر رہی. اور یہ صحت اور تعلیم کو اسی لیے نیلام کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس اہل نہیں ہے کہ اس پورے نظام کو بہتر کر کے چلا سکیں. تو اس موقع پر میں جماعت اسلامی کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب یہ جو پنجاب کے سکولز ہیں ان کی تعلیم فری کریں. دوسرا، یہ جو 1.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں بچوں کو اسکول میں لانے کا فوری طور پر اہتمام کیا جائے. اور تیسری، جو پورے پنجاب میں، لاہور میں اگر 133 اسکول آن رسک ہیں، ان کی بلڈنگ ہستہ ہیں اور خطرہ موجود ہے، تو پورے پنجاب کے 41 ضلعوں میں 156 تحصیلوں میں آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کیا سچویشن ہوگی. تو اس وقت ضرورت ہے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کی، اور اکیڈمیاں بند کروانے کی بجائے وزراء کے منہ بند کروائے جائیں اور ان کو کام پر لگایا جائے کہ وہ ٹک ٹاک سے نکلیں اور صرف بیان بازی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے جو انفراسٹرکچر ہے تعلیمی اداروں کا وہ کس کی ذمہ داری ہے. اساتذہ اکرام کے حوالے سے جو انہوں نے کلمات کہے ہیں اس پر معذرت کرنی چاہیے اور چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اسی طرح یہ نمک پاشی ہے غریب عوام کے زخموں پر کہ 11 ارب کا جہاز لے کے یہ کہتے ہیں لیا ہے. بھائی آپ کے والد صاحب کے پیسے ہیں، آپ نے کہاں سے لیا؟ آپ نے اپنی جیب سے لیا تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے چلانوں کے پیسوں سے غریب بندے کو جو نچوڑ کے جو اس سے ٹیکسز لگا کے کوڑا ٹیکس چلان اور اربوں روپے جو ہے وہ سمیٹے جاتے ہیں، اگر ان پیسوں سے آپ 11-12 ارب روپے کا جہاز لیتے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو اس پر کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ایک طرف قوم بھوکی مار رہی ہے، ایک طرف اسکولوں کی عمارتیں گر رہی ہیں، ایک طرف بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا، بچوں کو
साफ सुथरी जो फजा और इन्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही, लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो दस्तयाब नहीं है 80%। लाहौर में आवाम को, और आप अपने लिए 11-12 अरब रुपए का जहाज लेके ऊपर से अकड़ के और तकब्बुर से कह रहे हैं कि लिया है। तो ये सारा रवैया जो है ये आवाम देख रही है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, इस रवैये की मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर सूबे में तालीमी इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी जो है वो लगाई जाए, बुनियादी सहूलियात दी जाए और इनको जो प्राइवेट करने का एक सिलसिला शुरू हुआ है उससे बाज आया जाए। अच्छा, आखिर में आपसे कैसर साहब आपके रिमार्क्स लेना चाहूंगी कि हमने सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की जा रही है सीएम साहबा के इस एक्ट को कि जख्मी की कीमत 5 लाख लगाई गई और फी हलाकत की कीमत 20 लाख लगाई गई। हुकूमत कोई एक्शन ले तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, हुकूमत पैसे देने की तरफ बढ़ती है तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। क्या कहते हैं, क्या ये तनकीद जायज है सीएम के ऊपर? मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे पहले पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी ने ही सीएम साहिबा से मुतालबा किया था कि इस वाक़े का नोटिस लें, और ये बड़ी गरीब आबादी है और जो मुतासरीन है जिनके बच्चों की जानें चली गई हैं, उनका जो है उनकी फौरी तौर पर माली मदद की जाए। उनके बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत उनके साथ ताउन हो सकता है वो किया जाना चाहिए। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब के इस एक्ट की जो है वो तहसीन करता हूँ। ये उनका अच्छा कदम है, वहां जाना अच्छा कदम है, लोगों की इस हवाले से मदद करना अच्छा कदम है। और मैं ये समझता हूँ कि तनकीद बराए तनकीद करने के हम कायल नहीं है। जो भी अच्छा काम किया जाएगा, स्टेप लिया जाएगा, उस पर हम बिल्कुल उसकी तहसीन करेंगे। लेकिन जहाँ कमी और कुताही होगी और जहाँ पर जो है वो नाअहली और नालायकी का मुजाहरा किया जाएगा, तो पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी ना सिर्फ उसकी निशानदेही करती रहेगी बल्कि उस मसले का हल भी हमेशा हम साथ पेश करते हैं, वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। और हम इस हवाले से हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो अपनी आईनी और जमहूरी जिम्मेदारियां पूरी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी से, जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया और उन्होंने कहा ये वो मुल्क है जहां हम देख रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के बायस कितनी जानें हलाक हो गई, और दूसरी जानिब हमें ये देखने को मिल रहा है कि हुकूमत 11 अरब का जहाज लेकर ऐश कर रही है। तो लिहाजा इस ऐशो इशरत और जो एक मौज मस्ती का जो एक ट्रेंड है, इसको हम मुस्तरद करते हैं और हम कंडेम करते हैं इस सारी चीज़ों को। और हुकूमत को चाहिए कि तमाम उन हुकूमती जो हमारे गवर्नमेंट एजुकेशनल सिस्टम है उन्हें फ्री किया जाए, ताकि क्योंकि तालीम एक वो ज़रूरत है, एक वो चीज़ है जिस पर हर बच्चे का हक है, हर इंसान का हक है। इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सानेहा काना और इसके साथ बागबानपुरा में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसने तमाम लोगों को बड़ा ही परेशान किया। जो हम एक फ्लो में जा रहे थे, हम बड़ी हुकूमती कारकर्दगी पर बात की जा रही थी, बड़े सारे हमें प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन जब हमने ये तमाम तर चीज़ें देखी तो हमें एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुई कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम कहाँ कहाँ लैक कर रहे हैं। और अगर हम मीडिया की भी बात करें तो हम हमेशा अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल क्लिनिक्स की बात करते हैं, लेकिन इस मौजू पर ज़्यादा बात नहीं की जा रही थी मीडिया पर कि किस तरह से अनरजिस्टर्ड तालीमी अदारे हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा अनरजिस्टर्ड तालीमी अदारों का जो एक मसला है, एक तो आप एक क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे होते, एक क्राइटेरिया सेट नहीं किया जाता। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के, सेफ्टी के जो इश्यूज़ हैं उनका कोई ख़ास एक हमें पूरा कोई चार्ट नहीं तैयार किया जाता है जिसको मीट किया जा सके। तो इस मौजू पर हमने बात की इस जमात इस्लामी के कैसर शरीफ साहब से, और इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि सानेहा काना के बाद हमने तमाम तर तनकीद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जनाब राना सिकंदर हयात साहब पर होती देखी, और राना सिकंदर हयात साहब को काफ़ी हमने देखा हॉट वाटर में लाया गया। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि एजुकेशन में कितना काम करने की ज़रूरत है। हम हमेशा बात करते हैं एजुकेशन एक वो सेक्टर है जहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी अपने एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो फिर एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर सोबिया आबिद मौजूद हैं, जो कि माहिर तालीम हैं। वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहिबा आपको। हमने देखा सानेहा काना ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जिसमें सबसे बड़ा सबक हमें जो सीखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कि हमारे अनरजिस्टर्ड तालीमी अदारे, जहां हम देखते हैं कि वालिदैन सिर्फ इसलिए रुख कर लेते हैं क्योंकि उनकी फ़ीस थोड़ी कम होती है, हमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं देनी पड़ती है, तो बड़ी आसानी से वालिदैन का ये ख्वाब पूरा हो जाता है कि उनका बच्चा या बच्ची
تعلیم حاصل کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور کیا کہنا چاہیں گی, ان ان رجسٹرڈ اسکولس کے گرد رسہ تنگ کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, کریک ڈاؤن کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی یہ ان رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹرز ہیں انہیں بند کروایا جائے. آپ اس حق میں ہیں, آپ خود ایک خاتون ہیں, ہم دیکھتے ہیں کتنی ساری ایسی خواتین جو گھر سے نہیں نکل سکتی اور وہ ٹیوشن سینٹر بنا کر کام کر رہی ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس پہ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہ رجحان کیوں پیدا ہوا ہے اور یہ وجہ کیوں بنی ہے, کیوں بچوں کو ایسے ان رجسٹرڈ اداروں میں یا گھروں کے ٹیوشن سینٹرز میں بھیجا جا رہا ہے, یہ کیوں پیدا ہوا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ دیکھیں معاشی ہے اس ملک میں, اور دوسرا آبادی کا جو دباؤ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ گورنمنٹ چاہ کے بھی ریسورسز جو ہے نا وہ سرکاری طور پر نہیں پیدا کر سکتی صحت اور تعلیم دونوں ہی شعبوں میں. اس لیے صحت اور تعلیم دونوں میں ہی پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری کو شیئر کیا ہے بلکہ عوام کی بھی اور معاشرے کی ایک طرح سے خدمت کی ہوئی ہے کہ وہ تعلیم یا صحت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تعلیم کے بارے میں خاص طور پر ہے, جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر میں فیسیں بہت زیادہ ہیں, بچوں کے لیے ایجوکیشن مشکل ہے, پیرنٹس کو بہت زیادہ معاشی تنگی کا سامنا ہے, وہاں ایک اور بھی لیئر ہے جہاں پر ہماری جو بالکل ہی لوئر مڈل کلاس ہے, لوئر کلاس ہے, وہاں پر یہ ون ون سچویشن بنتی ہے دونوں طرف سے. پیرنٹس کو سستا ٹیوشن مل جاتا ہے بچوں کے لیے یا سستا اسکول مل جاتا ہے, اور جو ٹیوشن پڑھانے والی خاتون ہے, لڑکی ہے, خاتون خانہ ہے, وہ جب گھر سے باہر نکل کے کوئی اور کام نہیں کر سکتی اور وہ تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہیں, اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکتی ہے, تو وہ اپنے گھر کی انکم میں اضافہ کر لیتی ہے. تو یہ جو ہے ظاہر ہے یہ پیدا تو اس وجہ سے ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. اب اس کو یہ کہنا کسی ایک واقعے کی وجہ سے کہ بالکل سارا ختم کر دیا جائے یا سب کو روک دیا جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. پاکستان جیسی معاشرے میں جہاں اتنی بڑی آبادی ہے, صوبہ پنجاب جیسے صوبے میں جہاں اتنی زیادہ آبادی ہے, اور یہ نہیں ہے, غریب سے غریب آدمی بھی اپنے بچوں کو پڑھانا ضرور چاہتا ہے, پرائمری تک ایجوکیشن دینا چاہتا ہے. اب وہ پرائمری تک ایجوکیشن اگر وہ نہیں دے پا رہا, سرکاری اسکول وہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہے, تو اگر پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہو رہا ہے تو اس کو ریگولرائز کر لیا جائے. ان رجسٹرڈ کی جہاں بات آئی تو میں یہ ہم نے اپنے آس پاس دیکھا ہے, ہمارے تو شاید ہمارے بچپن کے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا. سوری فار انٹرپشن, لیکن ڈاکٹر صاحبہ ہم یہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے, جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ تعلیمی نظام پرائیویٹائز ہو گیا ہے, پرائیویٹ ہوتا جا رہا ہے, ہم نے دیکھا علاج کے حوالے سے, ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہاسپٹلز پرائیویٹ ہیں جو, تو انہوں نے تو کاروبار بنا لیا نا علاج کو بھی اور تعلیم کو بھی. تو یہ جو کاروبار بنا لینے کا جو ایلیمنٹ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے اسکولز ہیں جو ایک بچے کی ایک مہینے کی فیس 80 سے 90 ہزار چارج کر رہے ہیں. آپ اس پرائیویٹ سیکٹر میں تو پھر وہ لوگ بھی آتے ہیں, تو وہ جو ایک مہینے کی فیس لے کر بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اور تربیت بھی نہیں دی جا رہی, اس تعلیم کے اندر آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کس طرح کی خدمت کر رہا ہے؟ ایک ایسی خدمت ہے جو ایک مہینے کی ₹1,00,000 فیس ہے. اچھا, یہ ویسے یہ الگ موضوع ہے اس وقت جس پہ ہم بات کر رہے ہیں نا. پرائیویٹ سیکٹر نے بزنس بنا لیا تو وہ بزنس ہی ہے, ان کے لیے بزنس ہے. کیپٹلسٹ اکانومی میں یہ بزنس ہی ہوتا ہے, جو کام کرنے آئے گا اس کو کوئی نہ کوئی پروفٹ مارجن چاہیے. اس کے پروفٹ مارجن کے ساتھ اس کو ریگولرائز کرنا کہ جو منیمم سٹینڈرڈز ہے وہ مینٹین کرے, یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور حکومتیں اپنی طرز پر کوشش بھی کر رہی ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ وہ نہیں کر رہی ہوتی. وہی بات ہے, وسائل کی کمی ہر جگہ آتی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والا جو معاملہ سارا پنجاب کے اسکولوں کے ساتھ چل رہا ہے, تو ایک طرف سے بہتری کی بھی امید ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں جن میں ریسورسز کی کمی تھی, جہاں پہ بچوں کے لیے اچھے ٹیچرز یا زیادہ ٹیچرز اویلیبل نہیں تھے, تو شاید پرائیویٹ پارٹنرشپ سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ان علاقوں میں جہاں استاد رہنا ہی نہیں چاہتے وہاں سے ٹرانسفر کروا لیتے ہیں بڑے شہروں میں, وہاں پہ استاد کی اویلیبلٹی وہ ممکن بنا سکیں گے. تو یہ دونوں ہی طرف کا رخ ہے. میں بالکل اس بات آپ کی اس بات سے بھی بالکل ایگری کرتی ہوں کہ استاد اس علاقہ میں رہنا نہیں چاہتے, وہاں ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم اسی علاقے کا استاد کیوں نہیں ڈیولپ کرتے, ہم ایک بہتر علاقے کا استاد لا کر اس علاقہ میں کیوں بٹھا دیتے ہیں. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اگر ہمیں اکاڑا میں ایک بہتر یا اکاڑا کے نواحی علاقہ میں ہمیں کہیں بھی ایک استاد کی ضرورت ہے, تو ہم وہاں کا کوئی استاد کھڑا کریں نا, جس کو اس علاقے کے معاملات کا, اس علاقے کی ویکنس کا بڑے اچھے سے بہتر انداز میں آئیڈیا ہو. اور ہم نے دیکھا جس طرح سے ہاسپٹلز کو پرائیویٹ کیا گیا, پرائیویٹ ہونے کے بعد ہاسپٹلز میں نہ تو ادویات مل رہی ہیں ہمیں, نہ تو فری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, مطلب کوئی بھی فیسلٹی نہیں مل رہی, ہر چیز کے لیے بہت بھاری رقم ادا کرنا پڑ رہی ہے. تو کیا جب ان اسکولز کو پرائیویٹ کیا جائے گا, جیسا کہ ابھی کیسر شریف صاحب نے بھی اس کی تنقید کی ہے کہ اسکولوں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, سرکاری اسکولوں کو سرکاری ہی رہنے دیا جائے, تو دوسری جانب ہمیں اس کے بڑے سارے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. آپ دیکھیں
آپ کی سوسائٹی میں, آپ کی کنٹری میں 80% سے زائد عوام مڈل کلاس ہے, تو وہ مڈل کلاس تو چلیں کچھ پرائیویٹ اسکول افورڈ کر لیتی ہے, اور جو 50% ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل بہت ہی کم آمدنی ہے, وہ کیسے مینج کریں گے؟ پھر تعلیم کا نظام تو پھر تعلیم اپروچیبل تو نہ رہی نا. یہ دیکھیں, یہ پوائنٹس بالکل ٹھیک ہیں, یہ جنہوں نے پالیسی بنانی ہے ان کو یہ سب سوچنا ہی چاہیے اور انہوں نے اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن ہم اس وقت جس کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک کام والی کا بچہ ہے. میرے گھر میں جو میڈ آتی ہے وہ اپنے بچے کو اسکول میں پڑھانا چاہتی ہے, تو وہ اس کا ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتی. وہ ایک ایسی ٹیچر کے پاس بھیجتی ہے وہ جسے 300 روپیہ 400 روپیہ مہینہ دیتی ہے, اور اس کے بچے کو وہ 2 گھنٹے پڑھا دیتی ہے. اس ٹیوشن سینٹر کو آپ کے لیے کیا سجیشن ہے آپ کے پاس, کہ اس ٹیوشن سینٹر کو کس طرح رجسٹر کروایا جا سکتا ہے, یا اس کے لیے کیا سجیشن دیتی ہیں؟ اچھا, اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے نور, میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں گورنمنٹ کو ہم سجیشن دے سکتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی فیصلہ ساز جو کچھ نہ کچھ سوچتے ہوں گے. جیسے ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے بہت سارا کچھ, ویسے ہی ایک ڈیجیٹل ایپ کیوں نہ بنا دی جائے گورنمنٹ کی طرف سے, ایسے سب لوگوں کے لیے, ایسی سب خواتین لڑکیوں کے لیے جو گھر کے ٹیوشن سینٹر یا اکیڈمی چلا رہی ہیں, اور پھر ان کو جب وہاں آپ آن لائن اور آسانی طریقے سے رجسٹر کر لیں گے وداؤٹ فیسز, ان سے بجائے اس کے کہ ان کے اوپر بھی معاشی بوجھ ڈالیں, ان کو آپ رجسٹر کر لیں گے, تو اس کے بعد آپ کو ریگولیٹ کرنا آسان ہوگا, یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جو گھروں کے اندر ٹیوشنز پڑھا رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو سائنس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں میٹرک کے لیے, اس کی ٹیوشنز ٹیچرز گھروں میں پڑھاتے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. اور ابھی بھی یہی ہے کہ بڑی اکیڈمی کی بجائے اگر آپ ٹیچر کے پاس بھیج دیتے ہیں تو پیرنٹس ان کے ساتھ جا کے بات کر سکتے ہیں, کئی دفعہ فیس کے معاملے میں کم کروانی ہے, کچھ کرنا ہے. بڑی اکیڈمی یا بڑا کالج جو ہے وہ تو نہیں کام کرے گا. تو یہ جو ہے معاملہ, اس کو اگر ریگولرائز کرنے کی کوشش کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا, بجائے اس کے جیسے معاشرے کی بھی دیکھیں ذمہ داری ہوتی ہے, سماج کو کھڑے ہو کر ہمیشہ صرف ایک ہی فیصلہ نہیں دے دینا چاہیے کہ جی بالکل صحیح ہے یا بالکل غلط ہے. اس کے درمیان بہت ایریاز ہوتے ہیں, سماج اس سے مل کے بنتا ہے. سماج کو اپنے دانشوروں کو, اپنے ماہرین کو استعمال میں لانا چاہیے, تاکہ جو فیصلہ سازی ہے وہ اتنی مؤثر ہو سکے کہ نہ صرف آج کے لوگوں کے کام آئے بلکہ آنے والی نسلوں کے بھی کام آئے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی آبادی کے بوجھ میں آپ سارا پرائیویٹ سیکٹر بند کر دیں یا اس کو بالکل ختم کر دیں. ہم کبھی بھی یہ جو حکومت کے ریسورسز اور وسائل ہیں اس کے اندر اس پوری آبادی کے لیے تعلیم کی سہولت تو بہت ہی ناممکن بات ہے, جو دے رہے ہیں وہ بہت بہتر ہے. لیکن ہاں, پرائیویٹ سیکٹر میں جب آپ کہتے ہیں کہ فیسیں زیادہ ان کو کم کریں تو بالکل ریگولرائز کریں, گورنمنٹ اس پہ کام کرے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ واقعہ بہت ہی خطرناک ہے, بہت ہی ظاہر ہے. ہم بچوں کی, میں خود بچوں کی ماں ہوں, ان کے لیے بہت ہمارا دکھ ہے ان کے ساتھ, یہ سانحہ بہت بڑا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ میں وہ خاتون کا انٹرویو سن رہی تھی, آپ نے بھی شاید اس کو کور کیا ہوگا جا کے, وہ تو نہیں یہ چاہتی تھی نا کہ اس کے گھر ایسے چھت گرے اور سارے بچوں کے ساتھ یہ ہو جائے. ان کے اپنے جاننے والوں کے, ان کے شاید رشتہ داروں کے بھی بچے تھے. تو بالکل سانحات سے قوموں کو سیکھنا چاہیے, اور سیکھ کر زیادہ بہتر اسٹریٹجی بنانی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم صرف دشمنی کھڑی کر لیں کہ یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر آج جب ہم نے دیکھا کہ سی ایم صاحبہ گئیں اور زخمیوں کے گھر انہوں نے جا کر فی زخمی 5 لاکھ کا چیک دیا, اور جو ہلاکتیں ہوئی فی ہلاکت انہوں نے 20 لاکھ کا چیک دیا. اچھا, اس ایک انیشیٹو کی پہلے بہت ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ سی ایم پنجاب مریم نواز اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیں, ان کو چاہیے تھا کانا جا کر لواحقین سے ملاقات کرتی. اچھا, جب انیشیٹو لے لیا گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک الگ ہی بحث چھڑ گئی ہے کہ زخمی کا ریٹ 5 لاکھ اور ہلاکت کا ریٹ 20 لاکھ لگایا گیا. مطلب بڑے نیگیٹو انداز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تنقید پر تنقید کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, یہ رویہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ملکوں میں. جائز تنقید کسی چیز پر, کوئی ایسی حکومتی فیصلہ یا ایسی پالیسی جو قوم کے لیے بہتر نہیں ہے, جو قوم کے بڑے مفاد میں نہیں ہے, جو آنے والی نسلوں کے مفاد میں نہیں ہے, اس پہ بالکل بجا طور پر تنقید بنتی ہے. لیکن جو ایسے کام, جو ایسی چیزیں, جو ایسے جسچرز ہیں جو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کریں, تو اس پہ اپریشیٹ نہ بھی کریں تو خاموش رہیں, تنقید نہ کریں. اور میں تو یہ چاہوں گی کہ اپریشیٹ کیا جائے حکومت کے اس معاملے میں, کیونکہ دیکھیں حکومت کا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ پیسے ادا کرتے, حکومت کی غلطی کی وجہ سے یہ نہیں ہوا تھا. یہ وہی بات ہے کہ آخر میں یہی بات ہے کہ آس پاس لوگوں کی, پڑوسیوں کی, ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مسلم معاشرہ ہیں جہاں پہ ہمسایوں کے حقوق ہیں, تو وہاں جو اس علاقے میں سارے لوگ رہتے تھے, اگر انہیں اندازہ تھا کہ وہ اتنے غریب لوگ ہیں اور ان کی چھت کا اتنا مسئلہ ہے, تو کسی نے انیشیٹو نہیں لیا تھا. تو حکومت کی غلطی تو نہیں تھی, لیکن یہ کہ حکومت نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہے. حکومت نے اگر یہ کیا ہے کہ ان کے زخمیوں یا ان کے
کوئی چارہ نہیں ہو سکتا. جس ماں کے بچے چلے گئے اس کو آپ جتنے بھی پیسے دے دیں گے اس کا وہ دکھ کم نہیں ہو سکتا. لیکن خیر یہ جو وہ غریب لوگ ہیں جن کے خواب جڑے ہوئے تھے اپنی اگلی نسل سے, اگر ان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ایجوکیشن فار آل کی کوئی مہم چلانی چاہیے, ایجوکیشن کو فری کرنا چاہیے, حکومت تو کر سکتی ہے کام, کیا کہتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو سرکاری پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے حکومت کی یہ پالیسی آلریڈی موجود ہے, اس میں بہت کوشش کی جاتی ہے, بہت منیمل فیس ہے, یونیفارم بچوں کو دیے جاتے ہیں, کتابیں بچوں کو دی جاتی ہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ جیسے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھا ہوا تھا اور جب پاکستان بنانے والوں کا خواب یہ تھا کہ بتدریج اس میں اضافہ کرتے جائیں, آپ پرائمری سے میٹرک تک اور پھر میٹرک سے لے کے کالج تک اور پھر یونیورسٹی کی تعلیم بھی مفت کریں. لیکن اب وہ اتنے ریسورسز لے کے آنا, اس پہ بجا طور پر حکومتوں پہ یہ تنقید بنتی ہے کہ جب وہ سال کا بجٹ بناتے ہیں تو ایجوکیشن کا بجٹ کیوں کم ہے. اچھا, ایجوکیشن فار آل کے حوالے سے بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں, بڑی ہم اپوزیشن کی جانب سے بڑی ریکویسٹ کی جاتی ہے, بڑا احتجاج بھی کیا جاتا ہے کہ تعلیم سب کا حق ہے اور تعلیم کو ہی ہم نے اتنا مہنگا بنا دیا ہے, اتنا کاروبار, ایک طرح کا کاروبار بن چکا ہے. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں, ہمارے ساتھ صوبیہ صاحبہ موجود ہے. صوبیہ صاحبہ, آپ کے پاس کیا سجیشن ہے, ایجوکیشن فار آل کے حوالے سے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حکومت کے پاس سرکاری اسکولز کا انفراسٹرکچر موجود ہے تو اس کو مارننگ اور ایوننگ میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا, اس کو اس سے زیادہ بھی کام میں لے کے آیا جا سکتا ہے. اسکول کالجز کی جو بلڈنگ ہے, ابھی یہ بلکہ میں ایک اور سجیشن سوچی تھی کہ جیسے یہ جو پرائیویٹ ٹیوشنز پڑھاتے ہیں اور اکیڈمیز چلاتے ہیں لوگ, کیوں نہ ان کو رینٹ پہ دی جائے وہ بلڈنگ ویکینڈز پہ یا شام میں. اس سے یہ کہ ایک ہاں وہ بلڈنگ کی مینٹیننس ظاہر ایک مسئلہ ہے, اس کو ضرور چیک کرے حکومت, مگر یہ کہ وہ جگہیں جب خالی ہوتی ہیں تو اس کو استعمال میں لے کے آیا جائے. تو جو بچوں کو تربیت تعلیم دینے کے لیے گھروں میں یا ایسی خستہ حال بلڈنگز کا استعمال کیا جاتا ہے جو بچوں کی سیفٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس کی بجائے جو عمارتیں تعمیر ہوئی ہوئی ہیں, بنی ہوئی ہیں, ان کا عملہ موجود ہوتا ہے, تو ان کو کیوں نہ استعمال میں لے کے آیا جائے کہ ویکینڈز پہ. اور جیسے تعلیم بالغاں کے پروگرامز ہوتے تھے ایک زمانے میں پہلے بھی, تو ایسے جو سارے بچے جو وقت پر اسکول نہیں جا سکے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا موقع سرکاری اداروں کے اندر بنایا جائے کہ ایک الگ سے شفٹ سٹارٹ کی جاتی ہے. جیسے کہ بہتر راستہ نکل سکتا ہے کیونکہ چائلڈ لیبر کو بڑا روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں اتنے مسائل ہیں کہ چائلڈ لیبر ایک ایسا مسئلہ ہے جو چل رہا ہے, اور وہ تمام بچے جو چائلڈ لیبر کرتے ہیں وہ بھی رات کے ٹائم ایٹ لیسٹ ان کا اسکول کا خواب پورا ہو سکتا ہے. جی بالکل. اچھا, ہم چائلڈ لیبر کے ساتھ ہم اس چیز کو بھی ریلیٹ کریں گے کہ تقریباً آپ نے کہا اتنی ہم دیکھتے ہیں پروجیکٹس ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے, ایجوکیشن فار آل, ایجوکیشن فری, اس سب میں ہم دیکھ رہے ہیں پھر بھی تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. ان بچوں کو اسکول کی جانب کیسے لایا جا سکتا ہے, کوئی پالیسی انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہے, کیا سجیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس کے لیے گورنمنٹس کافی دفعہ کام کر چکے ہیں, لیکن اب سب سے زیادہ ضروری وہی ابھی جو چائلڈ لیبر کی بات ہو رہی تھی, جس گھر میں بچہ کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ پیرنٹس کو اگر کہیں اور سے بھی انکم آئے گی, ان کی اپنی کمائی ان کے لیے آسان ہو جائے گی تو وہ بچوں کو پڑھانا چاہیں گے. میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی تذکرہ کیا اپنی میڈ کا, تو وہ زیادہ محنت کرتی ہے اس لیے کیونکہ اس نے بچے کے اسکول کی فیسیں دینی ہوتی ہیں. ایک اور میں میڈ کو جانتی ہوں جو نہیں دے سکتی فیسیں تو اس کا بچوں میں سے کوئی اسکول نہیں جاتا. اب میں بھی کوشش کرتی ہوں یا کچھ بھی ہے تو وہ کہتی ہے کہ باجی پہلے ہم اپنے کھانے پورا کر لیں. اب یہ جو بات ہے یہ ذمہ داری حکومتوں کو لینی پڑے گی کہ اگر ماں باپ کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے بچوں کا کھانا پینا پورا کر سکیں تو وہ پھر بچوں کو لیبر پہ لگانے کی بجائے ان کو اسکول بھیج سکیں گے. لیکن یہ وہ والا جو سجیشن ہے نا کہ جن بچوں کو ہر مجبوری کے تحت کام کرنا ہی پڑ رہا ہے ان کے لیے بھی یہ اپرچونٹی ضرور قائم کرنی چاہیے. اس میں معاشرے کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی کرنا چاہیے. اچھا, سانحہ کانا کی طرف آئیں گے اور باغبان پورہ کی طرف آئیں گے. اس سانحہ سے آپ کیا سوچتی ہیں انفرادی طور پر, ایک انسان ہونے کی حیثیت سے, ایک سویلائزڈ انسان ہونے کی حیثیت سے, کیا سیکھا ہم نے, کیا سیکھنا چاہیے, کیا سبق ملا ہمیں؟ دیکھیں سب سے پہلا تو سچی بات ہے کہ دکھ کی تو بہت بات ہے, لیکن پاکستان جیسے ملک میں جس کے پاس بے شک بہت لامحدود وسائل ہیں, ہماری انرجی ہے, ہم کہتے ہیں ہماری مین پاور بہت بڑی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہے کہ آبادی کا دباؤ ہم پہ بہت زیادہ ہے. ہماری آبادی جس تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو اب بھی ہے اور آنے والے وقت میں ہماری حکومتوں کے لیے, ہماری پورے معاشرے کے لیے بننے والا ہے. اس کو سمجھنا معاشرے کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ اس پر توجہ دینا, اس پہ بات کرنا, اس پہ اویئرنیس پھیلانا, اس کی طرف لے کر جانا بات کو بہت ضروری ہے. وہ لوگ, وہ خاندان جو پہلے ہی مالی وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں,
وہ اب اپنے بچوں کے لیے جب یہ نہیں سوچتے کہ یہ بچے جب دنیا میں آ جائیں گے تو ان کی تعلیم کیسے پوری ہوگی، ان کا کھانا کیسا پورا ہوگا، تو پھر اس طرح کے مسائل واقعی سوسائٹیز میں جنم لیتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صوبیہ عابد، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے بڑے مثبت انداز میں ہمارے معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سجیشنز بھی دی اور ان مسائل کو ہائی لائٹ بھی کیا۔ جی ناظرین، آج کے شو میں ہم نے جماعت اسلامی سے کیسر شریف صاحب کی رائے آپ تک پہنچائی، اس کے ساتھ ہم نے ماہر تعلیم ڈاکٹر صوبیہ عابد صاحبہ کی ہم نے رائے آپ تک پہنچائی، اور آج کے شو میں ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ہم ایجوکیشن کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے بھی ہم نے سجیشنز لی کہ حکومت کیا کر سکتی ہے ایسا عمل کہ ایجوکیشن سب کے لیے آسان بنے اور اس کو ہم ایزی ٹو ایکسیس بنائیں، اپروچیبل بنائیں۔ اور اس ساری سچویشن میں جو سب سے بڑا ایک لاس ہوا وہ ہم سب نے دیکھا کہ سانحہ کانہ میں ہم نے دیکھا کہ قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، اور افسوس یہ ہے کہ ان قیمتی جانوں کے نقصان کے بعد ہم نے کچھ ہوش پکڑی اور ہم نے سوچا کہ شاید ہم اب کچھ ایسے اپنی لائف میں، اپنی روزانہ کی ہم لائف سٹائل میں ایسی چیزیں ایڈ آن کر لیں جس سے ہم شاید آنے والے دنوں میں اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کے خدا نخواستہ کسی ایسے معاملات کو ہم اگنور کر سکیں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا سانحہ کانہ میں جہاں ہم حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہاں انفرادی طور پر بھی ہر انسان سے بڑی ساری کوتاہیاں ہوئیں، لاپرواہیاں ہوئی، اور ان کوتاہیوں کا جو ایک خمیازہ تھا وہ اتنا تکلیف دہ تھا جو وہ بھگتنا پڑا، اور ایک ہم سوسائٹی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں بہت کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن پھر ہم ایک بار پھر یہ بات ہائی لائٹ کریں گے، جس طرح ہم نے باغبان پورہ کے کیس میں دیکھا، سانحہ باغبان پورہ میں ہم نے دیکھا کہ کچا لینٹر ہونے کی وجہ سے اسی کچے لینٹر میں بچوں کو اسکول اور سمر کیمپ کی جو ایک ایکٹیویٹی جاری تھی، یہ سوالات حکومت ہر جگہ جا کر، ہر جگہ انٹر ہو کر نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سوال ہمیں اپنے ضمیر سے کرنے ہیں کہ ہم اگر اپنے بلڈنگ میں بچوں کو بلا رہے ہیں تو کیا ہماری بلڈنگ اس قابل ہے کہ ہم اس بلڈنگ میں بچوں کو بلا کر ان کو سمر کیمپ کی ایکٹیویٹیز کروائیں۔ انفرادی طور پر بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جب تک ہم انفرادی طور پر خود کو بہتر نہیں کریں گے تب تک ہمارے نہ تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے اور نہ ہی ہم ترقی کی راستے پر گامزن ہوں گے۔ ترقی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے، لیکن یہ کیسا ترقی یافتہ ملک ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، ہمیں بے شمار مسائل نظر آتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ مسائل ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف بڑھ چکے ہیں تو پھر ترقی کہاں ہے؟ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو پروگرام سوشل ٹاک سے دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔